بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورۃ القدر اور سورۃ العلق، ان دونوں کے درمیان رابطہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ سورۃ العلق کے بعد سورۃ القدر کیوں لے کر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی سورت میں یعنی سورۃ العلق کے اندر وحی کی فضیلت کا بیان تھا اور صاحب وحی کی فضیلت کا بیان تھا کہ پوری سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان پر وحی اتری، ان پر یہ کمالات سکھائے گئے، ان کو علم سکھایا گیا، پھر وہ کچھ سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سورت کے اندر وحی کی فضیلت کے بارے میں بیان ہے، اس لیے کہ وحی سے مراد قرآن ہے، تو اس سورت کے اندر قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ پچھلی سورت میں صاحب قرآن کی فضیلت کو بیان کیا، اس سورت کے اندر قرآن کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط ہے۔ آگے اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس سورت کے اترنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوئے اور ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ پچھلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، کہ کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 1 سال، 1000 سال، تو میری امت کی تو عمریں بہت کم ہیں، تو جو عبادت وہ کر سکے اور جو عبادات میں اللہ کا کمال جو وہ حاصل کر سکے میری امت نہیں حاصل کر سکے گی۔ کہ مثال کے طور پر ایک نیک شخص اگر پچھلی امت میں گزرا ہے اور اس کی عمر 1000 سال تھی، اب اس نے عبادت 1000 سال کی، لیکن میری امت کا جو نیک شخص ہے اب وہ عبادت کرے گا تو اس کے اندر مثال کے طور پر 60 سے 70 سال کی عمر اوسطاً ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ اس امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے جاگتے ہیں، تو 60 سال عمر ہے تو 30 سال تو سونے میں گزار دیے، باقی رہ گئے 30 سال۔ اب 30 سال میں سے 15 سال تو نابالغی کے نکال دو، جس میں نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ سوجھ بوجھ ہے، تو 15 تو یوں ہی نکل گئے، باقی رہے 15۔ اب اس 15 کے اندر بھی ہم کبھی گناہ کر رہے ہیں، کبھی نیکی کر رہے ہیں، کبھی گناہ کی طرف غالب ہو جاتے ہیں اور کبھی نیکی کی طرف غالب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسے کرو گرتے پڑتے ہم 15 سال کے اندر تھوڑی بہت نیکی کر پاتے ہیں، تو یہ بہت تھوڑی سی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میری امت کے تو اعمال اور نیکیاں بہت کم ہوں گی پچھلی امتوں کی نسبت۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ دوسرا شان نزول بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا کہ اس نے 80 برس ساری زندگی اپنی سال کی 80 برس مجاہدے میں یعنی جہاد میں اور عبادت میں گزار دی، سارا دن جہاد کرتا، ساری رات عبادت کرتا، اس طرح مسلسل 80 سال گزار دیے۔ ہماری تو عمریں 60 سال ہیں، اس نے تو 80 سال عبادت میں۔ اب اس پر صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیسا عظیم شخص تھا، ہم تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر یہ صورت اتری۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تفسیر۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے انا لے کر آتے ہیں۔ اگر صرف انا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اگر انا کے ساتھ الف بھی آ جائے جیسے اس صورت میں انا، تو اس کا مطلب ہوگا بے شک ہم۔ آگے ہے انزلنا، انزلنا نزول سے ہے، نزول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتارنا، تو اللہ فرما رہے ہیں بے شک انزلناہ، ہم نے اتارا ہے، ہو کا مطلب ہے قرآن، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ یہ لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات، رات کو شب کہتے ہیں، تو شب قدر زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ عرف کے اندر بھی لیلۃ القدر شب قدر کہا جاتی ہے، اس لیے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب یہ جو وما ہے نا، واو کا مطلب ہے اور، اچھا یہ جو ما ہے نا، اس ما، یہ جو ما آتا ہے قرآن کے اندر یہ 2 معنی میں آتا ہے، یا تو ما کا مطلب ہوگا نہیں، یا ما کا مطلب ہوگا سوال کرنا۔ اب یہاں پر جو ما ہے یہ ما استفہام کے لیے ہے، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا۔ اب یہاں اللہ سوال یا انداز میں بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وما ادراکا، ادرا یدری ادراءن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا معلوم کرنا، کسی چیز کا پتہ چل جانا، اس کا مطلب یہ ہے۔ وما ادراکا،
حضور کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا معلوم ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر کیا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے سوال کیا ہے نا، یہ سوالیہ انداز ہے، حقیقتاً سوال نہیں کر رہے، سوالیہ انداز اختیار کیا ہے اس شب قدر کی مزید فضیلت کو جاننے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے، کہ جب ہم کسی چیز کا کہیں نا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے، تو سننے والے کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے، یار پتہ تو چلے وہ ہے کیا چیز۔ تو اللہ شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یعنی سوالیہ انداز میں بات کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوچھو وما ادراک لیلۃ القدر، کہ شب قدر کیا ہے، مطلب اس کی مدت کیا ہے، وہ کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس پر ثواب کیا ملتا ہے، اس کی مدت کیا ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ خود بتاتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ اب اللہ نے اس صورت میں شب قدر کی دو فضیلتیں بیان کی ہیں۔ پہلی فضیلت لیلۃ القدر، شب قدر خیر من الف شہر، یہاں خیر بہتر کے معنی میں بھی ہے، لیکن یہاں اصل میں جو خیر آیا ہے وہ تفضیلیہ آیا ہے۔ تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت دینے کے لیے آیا ہے، کسی چیز پر فضیلت دینے کے لیے خیر کو بولا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے اوپر شب قدر کو فضیلت دی جا رہی ہے، تو وہ فضیلت کا مطلب خیر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں شب قدر یہ افضل ہے، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل یہ بھی نزول سے ہے کہ اترتے ہیں۔ اب کون اترتا ہے؟ ملائکہ والروح، یعنی فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، فیہا اس شب قدر میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے۔ بِإِذْن یہ اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا، اپنے رب کی اجازت سے شب قدر میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، من کل امر ہر کام کے لیے، ہر معاملے کے لیے، ہر حکم کے لیے، کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ہر کام کے لیے، ہر معاملے کے لیے، ہر حکم کے لیے۔ سلام، یہاں اصل میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، مطلب یہ ہے سلام، سلامتی والی ہے، مطلب شب قدر سلامتی والی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے، وہ سے مراد شب قدر، کہ شب قدر کا وقت بتایا جا رہا ہے کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، تو بتایا شب قدر حتی مطلع الفجر، مطلع طلوع سے ہے کہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے، ہونے تک ہے، اس کا ترجمہ ہے حتی۔ حتی کا مطلب ہوتا ہے کسی وقت تک کوئی کام کرنا۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں یعنی شب قدر میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کو لے کر اترتے ہیں، ہر کام کے لیے اترتے ہیں، ہر معاملے کے لیے اترتے ہیں۔ سلام، شب قدر سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اب آگے اس رات کی، یہ رات کی فضیلت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ جس شخص کا ایمان ہو اور وہ مومن ہونے کی حالت میں شب قدر کو پائے اور پھر اس میں عبادت کرے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ شب قدر یہ کون سی رات ہے، پورے سال میں کون سی رات شب قدر کی ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، کئی سارے قول نقل کیے گئے ہیں، میں چند اقوال بھی ذکر کروں گا، اور اس میں جو سب سے زیادہ صحیح ہے، یعنی احادیث کی روشنی میں جو سب سے زیادہ ٹھیک قول ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پورے سال میں کوئی ایک رات ہے،
اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رات رمضان کے اندر آتی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں آتی ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ رمضان میں آخری عشرے کے اندر بھی طاق راتوں کے اندر آتی ہے، اور سب سے زیادہ صحیح قول بھی یہی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر میں سے کوئی ایک رات ہے، اسے شب قدر کہیں گے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلا؟ اس کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ رمضان میں لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ اگر تم نے لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ اور پھر یہ کہاں سے پتہ چلا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں اس کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا جب پہلے عشرے کا اعتکاف مکمل ہوا، اس میں صحابہ بھی ساتھ تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جس رات کی تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہلے عشرے میں نہیں تھی، لہٰذا آپ اگلے جو باقی عشرے بچے ہیں اس میں تلاش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس رات کو ہم تلاش کرنا چاہ رہے تھے وہ پچھلے 10 دنوں میں نہیں ہے، لہٰذا میں اگلے مزید 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، اگر جو میرے ساتھ ہمت رکھتا ہے وہ بھی بیٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی پہلے دن سے لے کر 20 رمضان تک۔ تو جب 20 رمضان مکمل ہوا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے، مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں۔ تو پھر آخری عشرے میں تلاش کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہچاننا ہو، اس کو تلاش کرنا ہو تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب اس رات کی خاص دعا کیا ہے، مطلب اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا زیادہ مانگنا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دعا زیادہ پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا اس رات میں بکثرت پڑھنی چاہیے۔ اب آگے یہ بات کہ لیلۃ القدر، قدر کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو اس لفظ کو پڑھنا سیکھیں کہ قدر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قدر بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کے اندر جو قدر ہے اس کے 3 معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی، قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت، کسی کی شان، کسی کی رفعت بلندی، کسی کی قدر کو بیان کرنا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے قدر تقدیر سے ہے، مطلب کسی کام کا جیسے تقدیر میں ہمارے اعمال اور ہماری قسمت کے بارے میں لکھا گیا ہے تو قدر اسی تقدیر سے ہے۔ اور تیسرا معنی ہے قدر تنگی سے ہے۔ اب اگر پہلا معنی لیں کہ اگر قدر کا معنی رفعت ہے، عظمت ہے، شان ہے، اور قدر کا معنی ہے قدر مطلب عزت کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ لوگ گناہ کر کے گندے ہو چکے ہیں، برے ہو چکے ہیں، اللہ نے یہ رات انعام کی دی ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں میں پھنس چکے ہیں اس رات میں مغفرت طلب کریں تو وہ اللہ کے ہاں قدر والے بن جائیں گے، اللہ کے ہاں عزت والے بن جائیں گے، کہ یہ رات وہ ہے جو ان کو اللہ کے ہاں عزت دلا سکتی ہے، اللہ کے ہاں قدر دلا سکتی ہے، تو یہ قدر والی رات ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو قدر کا ایک معنی کیا ہے؟ عزت والی رات، کہ یہ رات گناہ گاروں کو عزت دلانے والی ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے قدر تقدیر سے ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں نے کب مرنا، فلاں نے کب پیدا ہونا، فلاں کو کتنا رزق ملے گا، فلاں کی شادی کب ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، کہاں ہوں گے، کون سا رزق یہ کمائے گا، کس جگہ کمائے گا، کیا بنے گا، یہ سارا کچھ اس رات میں ہوتا ہے۔ اگر یہی معنی کر لیا جائے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور بھی ہے، اور اس رات جو ادھر آتی ہے مطلب سورۃ الزخرف میں غالباً آتی ہے، اس میں ہے کہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن میں یہ بھی آیا۔ اور اگر یہ تفسیر یہاں پر کی جائے لیلۃ القدر کی تو اس سے پتہ چلتا ہے تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔
تو اب دونوں میں تعارض آ گیا ہے، اختلاف آ گیا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ کس رات میں ہوتا ہے۔ آیا کہ جو 15 شعبان کی رات ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا تقدیر کے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اجمالاً ہوتے ہیں، مطلب موٹے موٹے بنیادی فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلی احکامات کیا ہیں اور ان تفصیلی احکامات کو فرشتوں کے سپرد کرنا وہ اس لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے۔ مطلب فیصلے تو 15 شعبان کو ہو چکے، اب اس آخری عشرے میں تفصیل سے فیصلے ہوں گے۔ پھر مثال کے طور پر رزق دینے والا جو فرشتہ ہے اس کو وہ احکامات دے دیے جائیں گے، جس کے ذمہ موت ہے اس کو وہ احکامات دے دیے جائیں گے۔ تو احکامات کا تفصیلی فیصلہ بھی اس رات ہوگا، اور پھر احکامات یہ فرشتوں کے سپرد بھی اسی رات کر دیے جائیں گے، اس لیے اس کا معنی بمعنی تقدیر ہے۔ تو اس رات تقدیر کے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب ہے تنگی۔ تنگی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس رات میں اللہ کی برکتیں، انوارات اور اللہ کے یعنی معجزات اتنے کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، تنگی والی رات۔ مطلب اللہ کی رحمتیں اتنی اترتی ہیں کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ معنی ہے۔ اب آگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی، وہ یہ کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتار دیا۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ قرآن ایک دم یک بارگی سے پورا کا پورا قرآن یہ لوح قرآنی سے نکل کر آسمان دنیا پر آیا ہے، جہاں پر اللہ نے اس کو لکھ کر محفوظ کروایا تھا، وہاں سے نکل کر یہ آسمان دنیا پر، ویسا تو 7 آسمان ہے، جو ہماری دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر ایک دم پورا قرآن آ کر اس پر اترا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کا دوسرا نزول ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آہستہ آہستہ حکمت کے مطابق اور حالات کے مطابق آہستہ آہستہ اترا ہے۔ تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو حالانکہ قرآن تو 23 سال میں اترا، تو جواب یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن اتارا تھا وہ یک بارگی سے اللہ نے جہاں لکھوایا تھا وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا۔ لیلۃ القدر میں یہ آسمان دنیا پر اترا ہے اور مکمل کا مکمل اترا ہے، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں پھر آگے آگے اترا ہے۔ دوسری بات، اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن 2 طریقے سے اترا ہے، یک بارگی سے بھی یعنی پورا کا پورا اکٹھے اترا جیسے آسمان دنیا پر، اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اترا جیسے رسول اللہ پر۔ لیکن جو باقی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، یہ ایک ہی بار اترے ہیں، مکمل کے مکمل یک بارگی سے ایک ہی بار اترے ہیں، جبکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اترا ہے اور یک بارگی سے بھی اترا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں۔ اب یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے غلطی سے آج بھی؟ تو قرآن کی ایک آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں الذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب سوال ہوتا ہے الذکر سے مراد تو تورات بھی ہے، زبور بھی ہو سکتا ہے، انجیل بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے قرآن کیسے کہہ دیا کہ ذکر سے مراد صرف قرآن ہے؟ جواب، ایک ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتا ہے تنزیل۔ انزال اور تنزیل دونوں کے اندر فرق ہے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے مکمل کا مکمل اتارنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی تورات کے لیے، انجیل کے لیے، زبور کے لیے تنزیل کا لفظ نہیں آئے گا، ہمیشہ تورات، زبور، انجیل کے لیے انزال کا لفظ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل چونکہ اتری ہی ایک ہی دفعہ تھی، یک بارگی سے اتری تھی، اس لیے اس کے لیے لفظ انزال لائے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دم سب کچھ اتار دینا، اور قرآن کے لیے کبھی انزال بھی آئے گا، کبھی تنزیل بھی آئے گا۔ تنزیل بھی آیا کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اسے کہتے ہیں تنزیل۔ تو اللہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ نزلنا یہ تنزیل سے ہے،
مطلب ہم نے اس ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو کتاب اتری ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا۔ اب ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، تورات، زبور، انجیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا یہ صرف مراد قرآن ہے۔ کیوں؟ اللہ ذکر سے پہلے فرما رہے ہیں نزلنا، نزلنا تنزیل سے ہے، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور جو قرآن تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں تو یک بارگی سے اتری ہیں۔ اگر وہ مراد ہوتی تو اللہ یہاں فرماتے انا نحن انزلنا، ہم نے ان کا انزال کیا، مطلب ایک ہی دم اتارا، لیکن اللہ نے یہاں انزال نہیں کہا، انزلنا نہیں کہا، بلکہ تنزیل کہا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو اس آیت سے یہ بھی سمجھ آیا کہ قرآن محفوظ ہے۔ آگے یہ جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 84 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس امت کا اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ امت تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کر سکتی ہے، تھوڑے وقت میں وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو پچھلی امتوں نے سالوں میں حاصل کیا۔ اب اس آیت سے مطلب خیر من الف شہر، یہ جو خیر کا لفظ ہے اس سے منکرین حدیث کا رد ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا حدیث کا انکار کرنے والے کہ جو صرف قرآن ہی کو مانو، حدیث کو نہ مانو، اس لیے کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، قوی بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں شک پڑ جائے گا کس حدیث کو لیں کس کو چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کو لو ہی نہ، صرف قرآن لو، قرآن میں تو شک ہی نہیں ہے۔ تو وہ منکرین حدیث ہیں۔ منکرین حدیث ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اتنے قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پورے قرآن کا ثواب، سورۃ الزلزال 1 مرتبہ پڑھو آدھے قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، سورت 1 پڑھو ثواب پورے قرآن کا ملے؟ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا حدیث کا انکار کر کہ یار سورت پڑھتا ہے پورے قرآن کے کیسے ثواب مل جائے اتنے سے وقت میں، اور اتنی سی چیز پڑھنے سے کیسے مل سکتا؟ انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ تو ہم انہیں یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم فرماتے ہیں خیر من الف شہر، مطلب یہ کہ اس ایک رات میں عبادت کرو گے اللہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دے گا۔ تو جو ذات ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر دے سکتی ہے تو وہ ایک سورت پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب بھی دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو حدیث قابل اشکال نظر آتی ہے تو پھر یہ آیت بھی ان کو انکار کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ صرف منکرین حدیث نہیں بنیں گے، منکر قرآن بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ایک سورت پڑھو پورے قرآن کا ثواب نہیں مل سکتا، تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ایک رات میں ثواب عبادت کرو تو پورے 1000 مہینے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جب یہ آیت مانتے ہیں کہ ایک رات کا ثواب، ایک رات کی عبادت کرو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر وہ حدیث بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ منکرین حدیث کے رد کے لیے یہ آیت اللہ نے اتاری خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح در منصور کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب شب قدر کے اندر، چونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، تو حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب فرشتے اتریں تو یہ امت کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے فرشتوں کو نظر آئے، کہ یہ عبادت میں مشغول ہوں، نماز میں مشغول ہوں، کوئی ایسی صورت بنائی جائے۔ تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کو مسجد میں باجماعت شروع کرا دی۔ تو یہ اسی قرآن کی آیت کے پیش نظر اللہ کے رسول کی جو حدیث تھی کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لو۔ تو یہ 20 رکعت تراویح حضور کی سنت اور 20 رکعت تراویح کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی سنت۔ تو یہ اس آیت کے پیش نظر تھا کہ حضرت علی نے فرمایا اس رات میں چونکہ فرشتے اترتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کی ہر رات میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے فرشتوں کو نظر آئیں، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کو شروع کیا۔ آگے یہ جو فرمایا نا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اب یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، تو جبرائیل کو روح کیوں کہتے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ روح کا استعمال کیا جائے گا۔
اب جبرائیل علیہ السلام کو روح کیوں کہتے ہیں؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو جسمانی خوراک ہے اس کا انتظام اللہ نے زمین سے کیا. ہمیں بھوک لگے اللہ نے سبزیاں اگا دی، ہمیں کچھ میٹھا کھانے کا دل کرے اللہ نے پھل زمین سے اگا دی. تو جسمانی خوراک کا انتظام اللہ نے زمین سے کیا اور روحانی خوراک کا انتظام اللہ نے آسمان سے کیا. مطلب قرآن اتارا، حدیث اتاری، احکامات اتارے، یہ سب آسمان سے آئے. تو اللہ نے جسمانی خوراک کا انتظام زمین سے، روحانی خوراک کا انتظام آسمان سے کیا. اور اس روحانی خوراک کو، اس روح کی غذا کو جو لے کر آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اس لیے اللہ نے جبرائیل کا نام ہی روح رکھ دیا کہ جو خوراک روح کو دیتا ہے، جو روح کی غذا کا سبب بنتا ہے، جو روح میں طاقت ڈالتا ہے، جو روح کو عبادت بخشتا ہے، اسی کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. اس لیے پھر ان کا نام ہی جبرائیل کا روح رکھ دیا. تو فرشتہ روح جبرائیل علیہ السلام کو کیوں کہتے ہیں اس کی میں نے وجہ بتا دی. فیہا باذن ربی من کل امر، اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کے لیے اترتے ہیں. مطلب یہ ہے اس رات میں یہ اترتے ہیں. آگے جو لکھا ہے نا سلامن، کہ یہ رات سلامتی والی ہے، اس کے دو مطلب ہیں. پہلی مطلب کہ یہ رات سلامتی والی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس رات میں گناہوں کی طرف متوجہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انوارات، برکات اتنی ہوتی ہیں کہ عبادت کرنے کا خود دل کرتا ہے. لوگ بڑے بڑے گناہوں سے سلامت رہ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو سلامتی والا کہا. دوسرا مطلب سلام ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس رات میں چونکہ فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، تو جن کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں انہیں جا کر سلام کرتے ہیں. تو پھر سلام ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں سلام کرنے کے لیے، اور سلام کرتے ہیں جا کر ان عبادت میں مشغول لوگوں کو. آگے یہ جو ہے نا ہی حتی مطلع الفجر، یہاں سے اس لیلۃ القدر کی وقت بیان کیا کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ رات کے اندر کوئی ایک حصہ ہے شب قدر. نہیں، یہ پوری رات ہے. مطلب جب سورج غروب ہوگا اور اس سے رات شروع ہوگی تو یہ شب قدر بھی شروع ہو جائے گی، اور جب سورج طلوع ہوگا تو یہ رات بھی اسی وقت جا کر ختم ہوگی. مطلب یہ ہے کہ پوری رات یہ فضیلت والی ہے. رات کے کسی حصے میں بھی آپ عبادت کر لیں تو اس رات کی فضیلت کو پا لیں گے. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے تو اس کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے. یہ رات کی فضیلت اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اب ایک اور سوال یہاں تھوڑا سا وہ بھی حل کر دوں، وہ یہ کہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک رات 84 سال سے بہتر ہے، 84 سال 4 ماہ سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ 84 سال میں یہ رات بھی تو آئے گی، پھر وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، پھر اس رات کے اندر بھی ایک اور رات آئے گی وہ اس سے بہتر. تو یہ حساب تو آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا. مطلب یہ جو کہا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات یعنی شب قدر، یہ جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب جو 1000 مہینے ہیں ان 1000 مہینوں کے اندر بھی تو شب قدر آتی ہوگی، تو پھر اس میں وہ بھی 1000 سے بہتر، پھر اس کے اندر بھی ایک رات آتی ہوگی وہ بھی ان سے بہتر. تو یہ حساب آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا. تو پھر یہ کیا ترتیب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر جن 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ 1000 مہینے ہیں جن میں شب قدر نہیں آتی. چونکہ پورے سال کے اندر شب قدر تو لازمی آنی ہے، لیکن یہ ان 84 سال سے بہتر ہے جن 84 سال کے اندر شب قدر ایک بھی نہ ہو، عام دن مراد ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے. باقی یہاں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ اس امت کی فضیلت تھی کیا کہ یہ عبادت تھوڑے وقت کی کرے گی، ثواب اللہ سالوں کا دے گا، تو یہ اس امت کی فضیلت ہے. تو کیا یہ امت کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت باقی امتوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ یہ دو کام کرتی ہے. کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے. اس وجہ سے یہ امت پچھلی امتوں سے بہتر ہے. لیکن اب سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ امر بالمعروف کرتے تھے، نہیں عن المنکر کرتے تھے. تو پھر ایسا کیوں کہ وہ بھی افضل نہیں اور یہ زیادہ افضل ہیں، حالانکہ وہ بھی کرتے تھے یہ کام.
اور یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ افضل اور وہ اتنے افضل نہیں ان کے مقابلے میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے جو لوگ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے تھے، ان کا انکار کرنا یا اقرار کرنا ضروری نہیں تھا۔ مطلب اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا تو پھر یہ بات ضروری نہیں تھی کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، جبکہ اس امت کے ذمہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اس لیے اس امت کی فضیلت ہے باقی امتوں پر کہ پچھلی امت والے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، لیکن اگر ان کے اس کرنے کا کوئی مخالف ہوتا تو اس کے خلاف وہ امتیں جہاد نہیں کرتی تھی، جبکہ یہ جو امت ہے اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور سامنے والا اس کی مخالفت کرے تو پھر اس امت کے ذمہ ہے کہ اس سے جہاد کرے۔ تو اس امت کا ہر امر بالمعروف اور ہر نہی عن المنکر مقرون بالجہاد ہے، جہاد سے ملا ہوا ہے، اس وجہ سے اس امت کو پچھلی امتوں پر فضیلت ہے۔ تو اس پوری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر ایک تو شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے اور قرآن کی یعنی وحی کی فضیلت کا بیان ہے۔ پھر اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں خیر من الف شہر، اس آیت سے منکرین حدیث کا رد ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کوئی ایسا انتظام کریں، اور پھر انہوں نے 20 رکعت تراویح کو مسجد میں با جماعت شروع کیا، وہ ان آیات کی پیش نظر تھا۔ یہ تین مسائل ہمیں اس آیت سے سمجھ